جیل سے فرار ہونے والے انڈیا کے سیریل کلر جنہوں نے 18 تنہا خواتین کو اپنا نشانہ بنایا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وہ 30 دسمبر کی یک بستہ رات تھی۔ انڈیا کی ریاست حیدرآباد کے شہر یوسف گڈا میں واقع کمپاؤنڈ میں کچھ لوگ بیٹھے نشاور دیسی مشروب پی رہے تھے۔ اس کمپاؤنڈ میں موجود ہر شخص نشے میں تھا۔ اس احاطے میں ان کے علاوہ 2 اور افراد بھی تھے جو نشے سے چور تھے۔ ان دونوں افراد میں سے ایک 50 سالہ خاتون تھی جبکہ ایک 45 سالہ مرد تھا۔ وہ 45 سالہ مرد آہستہ آہستہ اس خاتون کے پاس گیا اور جلد ہی ان کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اس شخص نے کچھ دیر خاتون سے بات کی اور اس کے بعد وہ دونوں کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئے۔ اب ان دونوں نے شہر کے مضافات میں کسی ویران جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی ایک مضافاتی علاقے کوشپور پہنچ گئے۔ یہ ایک ویران جگہ تھی۔ دونوں نے یہاں پہنچنے کے بعد مزید شراب پی، لیکن اس کے بعد وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس شخص نے خاتون کو پتھر مار کر ہلاک کر ڈالا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس واقعے سے صرف 20 دن پہلے یعنی 10 دسمبر کو بالانگر میں دیسی شراب کے ایک کمپاؤنڈ میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ شخص جس نے خاتون کو پتھر مار کر ہلاک کیا وہاں پہنچا اور جلد ہی اسے اس کمپاؤنڈ میں بھی ایک تنہا خاتون مل گئی۔ اس خاتون کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ دونوں نے وہاں شراب پی تھی اور جلد ہی وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ گزشتہ واقعے کی طرح اس واقعے میں بھی یہ دونوں شہر کے ویران علاقے کی طرف چل پڑے۔ دونوں شہر کے سنسان علاقے سنگاریڈی ضلع کے مولوگو علاقے کی سنگیا پلی گاؤں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دونوں نے پھر نشاور مشروب پیا۔ اس کے بعد اس شخص نے خاتون کو اسی کی ساڑی سے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ در حقیقت 30 دسمبر کو شخص نے دوسرا قتل نہیں کیا تھا بلکہ یہ اس کا 18واں قتل تھا۔ اس شخص کا نشانہ بننے والی تمام 18 خواتین اس کی باتوں میں آئیں، اس پر بھروسہ کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکی۔ خواتین کو قتل کرنے والے اس شخص کا نام ایم رامولو ہے۔ اس نے جتنی خواتین کو اپنا نشانہ بنایا اس میں ایک قدر مشترک تھی، یعنی وہ یہ کہ ان میں سے بیشتر خواتین سنگل تھی اور ان سب کو لگ بھگ ایک ہی طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ تمام قتل حیدرآباد کے ویران نواحی علاقوں میں ہوئے، مگر ایسا نہیں کہ یہ شخص جب یہ کام کر رہا تھا تو پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ پولیس صرف 9 قتل کے بعد ہی اسے پکڑ سکتی تھی۔ سن 2003 میں تورپان پولیس اسٹیشن کے علاقے میں، سن 2014 میں رایا درگام پولیس اسٹیشن میں، سن 2005 میں سنگاریڈی پولیس اسٹیشن میں، 2007 میں رایا درگ اسٹیشن کے بنگل میں، 2008 میں نرسا پور کے علاقے میں اور سن 2009 میں کوکا ٹپلی کے علاقے میں 2 قتل کے سلسلے میں قاتل کو پکڑا جا سکتا تھا۔ لیکن پہلی بار پولیس نے نرسنگی اور کوکا ٹپلی کے علاقوں میں ہونے والی ہلاکتوں کو سنجیدگی سے لیا۔ سخت تحقیقات کے بعد ان معاملات کو حل کر لیا گیا۔ پولیس نے چارج شیٹ دائر کر دی۔ رامولو کے خلاف دائر دیگر مقدمات ابھی اختتام کو نہیں پہنچے تھے، لیکن فروری 2011 میں کوکا ٹپلی اور نرسنگی کے مقدمات میں رنگا ریڈی عدالت نے اسے مجرم قرار دیا اور اسے عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ رامولو کا فلمی منصوبہ۔ گرفتاری کے بعد رامولو نے اپنی پوری زندگی جیل میں گزارنے سے بچنے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دی۔ جیل میں اس نے ذہنی مریض کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیا اور کچھ عرصے بعد لوگوں کو یہ گمان گزرا کہ شاید یہ شخص واقعتاً بیمار ہے۔ اس کے بعد انہیں سن 2011 میں ایراگڈا مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہاں 1 مہینہ قیام کے بعد وہ 30 دسمبر کی رات فرار ہو گیا۔ اس نے وہاں موجود 5 دیگر قیدیوں کو بھی بھگا دیا جو ذہنی بیماریوں کا علاج کروا رہے تھے۔ اس کے اسپتال سے فرار ہونے کے بعد ایس آر نگر پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد رامولو خواتین کے قتل کے اپنے پرانے کام پر دوبارہ لگ گئے۔ سن 2012 اور سن 2013 میں پورنپلی میں 2 قتل ہوئے۔ سن 2012 میں چندر نگر میں اور پھر سن 2012 میں ہی ڈینڈیگل میں 2 مزید قتل اور قتل ہونے والی 5 جو خواتین ہی تھیں۔ پولیس نے ان ہلاکتوں پر دوبارہ توجہ دینا شروع کی۔ رامولو کو مئی سن 2013 میں بونپلی پولیس نے دوبارہ پکڑ لیا۔ اس بار اسے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ آیا رامولو کی قانون پر اچھی گرفت ہے یا اس کے پاس اچھے وکیل ہیں، لیکن انہوں نے سن 2018 میں ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی اور وہ اپنی سزا کم کرنے میں کامیاب رہے تھے اور بالآخر اکتوبر 2018 میں فیصلہ رامولو کے حق میں آیا اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر آئے اس نے پھر سے قتل کرنا شروع کر دیے۔ سن 2019 میں اس نے شمیر پیٹ میں ایک اور قتل کا ارتکاب کیا۔ اس طرح وہ اب تک 16 خواتین کو قتل کر چکا تھا۔ جلد ہی وہ ایک بار پھر پکڑا گیا مگر جولائی سن 2020 میں دوبارہ جیل سے رہا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مزید وارداتیں۔ جولائی سن 2020 میں رہائی کے بعد اس نے پھر 2 قتل کیے۔ 30 دسمبر کو ہلاک ہونے والی 50 سالہ خاتون کے شوہر نے اپنی اہلیہ کی گمشدگی کے بعد تھانے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس گمشدگی کی رپورٹ
جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی۔ رپورٹ درج ہونے کے 4 دن بعد پولیس کو ایک اور نامعلوم خاتون کی لاش ملی، جس پر پولیس نے کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ آخرکار مختلف ضلعوں کی پولیس نے آپس میں بات کی۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے معلوم ہوا کہ قتل ہونے والی خاتون کسی مرد سے بات کر رہی تھیں۔ فوٹیج کی کھوج نے چیزوں کو مزید واضح کر دیا۔ معاملے کی مکمل چھان بین کی گئی۔ اس کے بعد کیس کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے سن 2009 میں اسی طرح ہونے والے قتل کے معاملے کی تحقیقات پر نظر دوڑائی۔ یہ وہی واقعہ تھا جس میں ابتدا میں رامولو کو سزا سنائی گئی تھی۔ جب تفتیشی افسر نے حالیہ قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو اسے شک۔ حالیہ قتل کا اندازہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایسی صورتحال میں پرانے مقدمے دیکھے گئے اور سچائی سامنے آنے لگی۔ اس کے بعد ان واقعات میں رامولو کی شمولیت کی تصدیق ہو گئی۔ قتل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ رامولو کے شکار بننے والی اکثر خواتین وہ تھیں جو اکیلی ہوتی تھیں۔ وہ ان خواتین کے ساتھ شراب کے اڈوں یا دکانوں پر ملتا، ان سے بات چیت کرتا اور اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرتا اور مختلف ہیلوں بہانوں سے انہیں ویران مقامات پر لے جاتا۔ وہاں وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا اور پھر ان خواتین کو قتل کر دیتا۔ زیادہ تر معاملات میں اس نے خواتین کو انہی کی ساڑیوں سے گلا گھونٹ کر مارا۔ کچھ معاملات میں اس نے بھاری پتھر کا استعمال کیا۔ وہ قتل کے بعد ان خواتین کے پاس موجود قیمتی اشیاء بھی چوری کر لیتا تھا۔ رامولو کا نشانہ عموماً غریب یا نچلے متوسط طبقے کی خواتین بنتی تھی۔ رامولو کا تعلق ضلع سنگاریڈی کے کانڈی منڈل گاؤں سے۔ ان کی شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی اہلیہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اس گاؤں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اس نے کسی دوسری خاتون سے شادی کر لی تھی، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ حالیہ 2 قتل کے علاوہ رامولو مزید 21 مقدمات میں ملزم ہے۔ ان میں 14 قتل اور چوری کے 4 واقعات شامل ہیں۔ پولیس کی تحویل سے فرار ہونے کا معاملہ بھی زیر تفتیش ہے۔ حال ہی میں انہیں 2 کیسز میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابھی تک پولیس کی معلومات اور تفتیش کے مطابق اس نے 18 خواتین کو ہلاک کیا اور ان سے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔